السلام علیکم، میرا نام ہے طوبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیون ٹری۔ یہ کہانی ہے ایک گاؤں کی، جہاں پر ایک غریب فیملی رہا کرتی تھی۔ نہ ان کے پاس کوئی پیسہ تھا اور نہ کوئی دولت۔ وہ بہت چھوٹے سے گھر میں رہا کرتے تھے۔ ان کی فیملی میں ان کے 2 بچے تھے، ایک کا نام نفیسہ تھا اور ایک لڑکے کا نام احمد تھا۔ احمد بہت چالو بازی تھا، تو آپ دیکھیے اس میں ہوتا ہے کیا۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، عید تھوڑی قریب آ رہی تھی اور اس کے ابو جان کا دھندا بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ابو جان کا تیل کا دھندا تھا اور اس کی امی جان سلائی کی مشین تھی۔ جب بھی اس کی امی جان کوئی کپڑا سیا کرتی تھی تو نفیسہ جا کر انہیں دے دیا کرتی تھی۔ نفیسہ پوچھتی ہے اس کی امی جان سے، امی جان اس بار ہم عید نہیں بنا پائیں گے، کیا میں نئے کپڑے نہیں پہنوں؟ اس کی امی جان کہتی ہے، نہیں بیٹا، اس بار ہمارے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں اور نہیں تو تمہارے ابو جان کا دھندا بھی نہیں ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار میں تمہیں اس سے اچھا ڈریس پلاؤں گی۔ نفیسہ کہتی ہے، جی امی جی۔ لیکن احمد اس بات سے بہت غصہ تھا۔ نے اس کی امی اور ابو سے کہا، امی جان مجھے پیسے چاہیے، کیا ہے یہ آپ لوگوں کا، ہمیشہ مجھے ایسے ہی کرتے ہو، لاؤ مجھے پیسے دو۔ اس کی امی ابو نے اسے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ رات میں جب اس کے امی ابو سو رہے تھے تو اس نے اپنی امی کے بیگ سے پیسے نکال لیے اور وہ چھپکے سے چلا گیا۔ صبح میں اس کی امی جان جب اٹھتا ہے تو اس کی امی جان بیچاری انہیں کوئی خبر نہیں کہ رات میں ان کے بیٹے نے ان کے بیگ سے پیسے نکال لیے۔ وہ اپنا شیرقورمہ بنانے میں لگے تھے اور اب عید کا دن آ چکا تھا۔ عید کے دن نفیسہ اس کی پھوپھی کے آ جاتی ہے۔ اس کی پھوپھی بہت اچھے ہے، اس کی پھوپھی اسے اپنی بیٹی کی طرح مانتے ہیں۔ تو وہ جاتی ہے اس کی 2 سہیلیوں کے ساتھ، ایک کا نام رہتا ہے شازیہ اور ایک کا نام سمیرہ۔ تو وہ تینوں اپنی پھوپھی جان کے یہاں چلے جاتے ہیں۔ اس کی پھوپھی جان کا گھر بہت بڑا تھا اور وہ پیسے والے بہت تھے، اس کی وجہ سے اس کی پھوپھی جان کا گھر بہت بڑا تھا۔ تو وہ رستے میں چلتی ہی رہتی ہے، تو اتنے میں احمد انہیں پیچھے سے دیکھ لیتا ہے اور احمد من ہی من میں کہتا ہے، یہ دونوں لگتا ہے پھوپھی کے یہاں جا رہے ہیں، جاؤں گا اور ان تینوں سے پیسے لے لوں گا۔ یہ سوچ کر وہ وہاں جاتا ہے۔ اب یہ تینوں اس کی پھوپھی کے یہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں اور اب وہ بیل رنگ کرتے ہیں۔ اس کی پھوپھی بولتے ہیں اور اس کی پھوپھی کہتے ہیں، آؤ بیٹا میرا بچہ، آؤ اندر بیٹھو۔ اب وہ تینوں کو شیرقورمہ کھلاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پیسے دے دیتے ہیں اور نفیسہ کے ہاتھ میں 500 اور اس کی 2 سہیلیوں کے ہاتھ میں 200 روپے دیتے ہیں۔ یہ تینوں گھر کے لیے نکل جاتے ہیں۔ تو رستے میں احمد ان لوگ کو دیکھ کر پکڑ لیتا ہے اور نفیسہ کو اپنی بات میں لگا کے اس سے پیسے چھین کر بھاگ جاتا ہے۔ اب نفیسہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، اگر وہ اس کے گھر والوں کو کہتی تو اس کا دل ٹوٹ جاتا، اس لیے اتنی ٹینشن میں تھی، کیونکہ اگر اس کے امی ابو اس کے بھائی کو مارتے تو اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب وہ نماز پڑھتی ہے اور احمد اس کی نماز کے آگے سے چلا جاتا ہے، تو وہ جلدی سے سلام پھیر کر اسے چلانے لگتی ہے، احمد یہ تم نے کیا کیا؟ میں تو نماز پڑھ رہی ہوں، تم نے بہت گناہ والا کام کیا ہے، اب چلے جاؤ ایسے۔ یہ کہتی ہے تو احمد اسے کہتا ہے، یار میں نے نماز تو توڑی ہے تمہاری، تھوڑی نہ تمہارا کچھ توڑ دیا ہے، بس فالتو گیری بند کرو اور مجھے جانے دو۔ یہ کہہ کر احمد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب دوسرے دن وہ قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے اور اتنے میں اس کی امی جان اسے کچھ کھانے کے لیے کچن میں بلاتی ہے، کہتی ہے، بیٹا مہمان آنے والے ہیں، ذرا کچن کو سنبھالو، میں 2 منٹ میں آئی۔ یہ کہہ کر وہ جاتی ہے۔ اب احمد کو کیا پتا تھا کہ نیچے قرآن شریف پڑھی ہے، تو وہ دیکھتا نہیں ہے اور اسے انگل دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر نفیسہ اتنا غصہ ہوتی ہے کہ اسے کہتی ہے، کیا تمہیں کوئی شرم نہیں جو تم قرآن کے اوپر سے چلے گا؟ یہ سوچتا غصہ آتا ہے احمد کو کہ احمد اسے تھپڑ مار دیتا ہے۔ اب اس کے امی ابو تو باہر گئے تھے، تو اب گھر میں یہ ماحول ہو رہا تھا۔ اب رات ہو چکی تھی اور نفیسہ سو چکی تھی۔ صبح جب وہ اٹھتی ہے
تو وہ جو دیکھتی ہے اس کا دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جاتی ہے، کیونکہ احمد کے چہرے پر فوڑی ہی فوڑی اینڈ پوری باڈی اس کی پوری شکل بدل چکی تھی اور اس کی باڈی پوری طریقے سے ہری پڑ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی ممی تو دیکھو نا نفیسہ، احمد کو کیا ہو گیا ہے۔ اس وقت اس کی امی جان احمد کو ملہم لگا رہی ہوتی ہے اور اس کے ابو جان ٹینشن میں بیٹھے تھے، یہ کیا ہو گیا احمد کو۔ نفیسہ کہتی ہے امی جان مجھے پتا ہے اسے کیوں ہوا ہے۔ تو اس کی امی جان فرماتی ہے تمہیں کیسے پتا کہ اسے کیا ہوا ہے بیٹا؟ امی جان اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دیے ہے، کیونکہ اس دن جب میں نماز پڑھ رہی تھی یہ میری نماز کے آگے سے گیا۔ اس دن قرآن شریف نیچے رکھی ہوئی تھی تو یہ قرآن شریف کو انگلتے ہوئے گیا اور اس نے تبھی مجھے تھپڑ بھی مارا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دیا ہے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ سٹوری؟ اس سے آپ کو کیا سیکھ ملتی ہے مجھے کامنٹ میں کہیے۔ اللہ حافظ۔